میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایئر وائس مارشل صاحب؟ اچھا چلیں اب ذرا معیشت کی طرف آتے ہیں۔ میاں صاحب ظاہر ہے معیشت ہماری اوکلی ذیل ہے اور اس کے لیے ہم نے 25 پروگرام 24 لے چکے ہیں، 25ویں کی تیاری ہے۔ اور یہ بات کسی نے صحیح کہی اور میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ ہم ڈیفالٹ سے بچتے ہیں، ایک دفعہ قرضہ لے کر قرضہ ادا کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے قریب جاتے ہیں تو پھر قرضہ لے لیتے ہیں۔ یہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے دو قسم کے کام ہیں۔ ایک تو ان کے نجی کاروبار ہے، ماشاءاللہ وہ تو خیر اس کا نام ہی نہ لیں، دنیا میں کون سا دارالخلاف ہے جہاں ان کے گھر نہ ہوں۔ اور دوسری طرف ہماری غریبوں کی معیشت ہے، کھا کے جوتے، یعنی معاشی جوتے میں کہہ رہا ہوں، اور پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن اتنی آپ نے کی ہوئی ہے، کوئی یعنی اس میں سے کوئی آئے کوئی جائے، حکومت جس کی ہو، اے کی ہو، بی کی ہو، سی کی ہو، ڈی کی ہو، ملبہ عوام پر ہی پڑنا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا۔ تو میاں صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں جی فیز 2 آئے گا، وہ ایک ہمارے بڑے پیارے ہیں احسن اقبال صاحب، ویژن 2026، اوہ ہارر 2025 کا کیا کروں؟ اور ہارر 2026 جو آ رہا ہے، ویژن آپ کہتے ہیں، وہ ہارر بن جاتا ہے، تو کیا ہے بتائیں جی؟ کیا ہے پاکستان میں سی پیک فیز 2 سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کیسے اضافہ ہوگا اگر بجلی سستی نہیں کریں گے؟ تو اضافہ ویتنام میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے جو ہم سے پیچھے تھے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں۔ صاحب اصل میں سر آپ نے ہارر کی بات کی ہے جو 2025 میں بنیاد رکھتی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2025 میں ہمیں کتنی خوشخبریاں ملی ہیں اور جو 2026 ہے وہ بہت بڑی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے میں 2 طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ قائد صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ناظرین کو پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 17 ارب ڈالر کے 2025 میں ہی ہوئے ہیں۔ ترسیلات زر جو ہیں وہ 42 ارب ڈالر کی جو ہے 2025 میں ہوئی ہیں۔ شرح سود کم ترین سطح پہ اب تک کی جو ہے وہ آ گئی ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ کم ترین سطح پہ ہے۔ برآمدات 35 ارب ڈالر کی ہو گئی ہیں۔ روپے کی قدر مستحکم چل رہی ہے، لیکن قائد صاحب سی پیک 2 کے جو ثمرات ہیں وہ 2026 میں آنے والے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں۔ وہ ٹیکسٹائل کی صنعت کا انقلاب کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں۔ اس میں اب ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے وہ جو ہمارے اکنامک زونز بننے ہیں اور بن رہے ہیں اس میں آئے گی، اور چائنیز سرمایہ کاروں نے رخ کر لیا پاکستان کا، اور یہاں پر جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اس کا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جو چین ہے اس نے وہاں پر جو ہے ایپل نے وہاں پر فیکٹریاں لگائی، نیسلے نے وہاں پر فیکٹریاں لگائی، وہاں پر جو ہے بنایا اور پوری دنیا میں سپلائی کیا۔ چین جو ہے وہ پاکستان میں اب فیکٹریاں لگا رہا ہے، یہاں سے ٹیکسٹائل بنے گا، یہاں کاروبار آئے گا۔ لیکن میاں صاحب یہ جو فیکٹریاں بند ہوئی ہیں انڈسٹری بننے جا رہی ہے، یہ 100 ڈیٹ دیکھیں نا جنہیں آپ نے خبر دی تھی۔ میں جلدی اس کو کرتا ہوں قائد صاحب۔ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 17 ارب ڈالر پہ پہنچ چکی ہیں، جو پچھلے سال 15 ارب ڈالر تھی۔ اس میں 15.7% کا اضافہ ہوا ہے اور مزید اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر جو بجلی کی قیمتوں کی آپ نے بات کی وہ 15 روپے فی یونٹ تک آنے کا ایک منصوبہ تیار ہو چکا ہے، اور اس میں وزیر اعظم نے باقاعدہ ٹاسک دے دیا ہے کہ پہلے آئی پی پی سے بات کی گئی اور پھر جو ہے وہ دیگر منصوبوں پر جو نیگوسیشن کی گئی۔ اجازت دے دیں گے آئی پی پی والے کہ بجلی کی قیمتیں جو صنعتی صارفین کے لیے ہیں وہ کم از کم سطح پر لائی جائیں، جو 15 روپے۔ یار صنعتی صارفین تو اپنا کر لیں گے نا، میں تو صنعت نہیں چلاتا، میری تو کوئی صنعت نہیں ہے، میری تو تنخواہ ہے اور میرا ایک بجلی کا بل آتا ہے، اس بجلی کے بل نے مجھے یرغمال بنا رکھا ہے۔ وہ 15 روپے دے دیں اپنے طبقے کو۔ میاں صاحب بھی انڈسٹریلسٹ ہے نا، پرائم منسٹر بعد میں ہوں گے، ویسے تو انڈسٹری ہے نا، انٹرپرینیور ہے نا خیر سے، تو وہ اپنے لوگوں کو تو فائدہ دے دیں۔ میرا تو کبھی 1 پیسہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوئی، اور جو کم ہوئی تھی اس صورت میں یہ جو آئے تھے کیا کہتے ہیں یہ جو اوپر چھت پہ لگاتے ہیں ہم شمسی توانائی والے، اس کا بھی ہم بولو رام کر دیں گے۔ کیا آئی پی پیز اجازت دے دیں گے؟ ہم عوام کو کوئی آئی پی پیز حکم دیں گے کہ عوام کو مزید کچھ لو؟ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب اصل میں جو چائنا کے ساتھ ہمارے پہلے بھی معاہدات ہیں اور اب جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے اور جو ہمارا جو صنعتی معاہدہ ہے اور جو سی پیک ہے، سی پیک 2، اس کے تحت جو کچھ ہونے جا رہا ہے، میں 2026 کی میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ کیا کچھ اہداف جو ہیں وہ مقرر کر لیے گئے ہیں، اور یہ خوشخبریاں ہیں، کیونکہ اس میں صرف چائنا نہیں ہے، اس میں پوری دنیا ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں یورپ ہے، اشرافیہ کے لیے خوشخبریاں ہوں گی، ہمارے لیے تو کوئی نہیں میاں صاحب۔ سمندر اور خشکی میں یک وقت جو ہے وہ سر تیل اور گیس کی تلاش ہونے جا رہی ہے، اور بڑے جو ذخائر ہیں وہ دریافت ہونے جا رہے ہیں۔ معیشت کی جو معدنیات ہیں ان کی مائننگ ہوگی، تجارت بھی ہوگی، اور بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے اس میں آنے جا رہی ہے۔ ریکوٹیک میں 7 ارب ڈالر
कि बड़ी सरमायाकारी आने जा रही है। सऊदी अरब से 10 लाख की नौकरियां जो हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। ग्वादर पोर्ट का जो है वो मुकम्मल ऑपरेशनल होने जा रही है, जिससे 60 मुल्कों से तिजारत का आगाज हो जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर का जो हदफ है वो 40 यार ये भी तो मांगे तांगे के है ना, कौन से ज़र मुबादला का हदफ है? वो ज़र मुबादला जो हमें IMF देता है वो 5% तक कम करने का जो है वो हदफ रखा गया है। काजी साहब 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। यार कौन सा ज़र मुबादला की शरह जो है कर्जा लेके यार जिंदा हुआ उसको महदूद करने का हदफ रखा गया। सिर्फ सर 1 मिनट। पाकिस्तान में 60 से 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुमकिना जो है वो होने का इम्कान है, और ये भी कहा गया कि डॉलर की कीमत जो है वो 200 रुपए तक लाई जाएगी 2026 में, और ये भी जो है वो हदफ किया गया है 37 सार्फिन के लिए 15 रुपए फी यूनिट होगी, और इसमें मजीद जो है 3 सैटेलाइट्स वो खला में भेजी जाएगी 2026 में। काजी साहब दरिया स्वात पर 800 मेगावाट का थोड़ी सी बात करने दें, वो मुकम्मल होगा। एक सेकंड सिर्फ रह गया है। खूबसूरत जो शहर रेशम है वो उसका पहला मरहला मुकम्मल होने जा रहा है। सऊदी अरब, चीन और रूस और अमेरिका के सरबराहों की पाकिस्तान में दौरों का इम्कान है, और पाकिस्तान दुनिया की 10 बड़ी मशतों में 2026 के आखिर में जब आपने मुकम्मल कर ली स्टोरी काजी साहब, वो कर ली मुकम्मल, पाकिस्तान जो है वो उसमें कदम रख रहा होगा। मियां साहब इस वक्त हालत यह है कि नौजवान इस वक्त भाग जाना चाहता है। जी जी। एयरपोर्टों पे FIA बंदों को पकड़ पकड़ के जादू से नीचे उतार रही है। लोग किश्तियों में, खुदा का शुक्र है कि किश्तियों वाला मामला सिलसिला कुछ FIA ने उस पर काबू पाया, उनकी जिंदगी बच जाती है। 15 रुपए अगर आप सरमायादार को दे दें, सरमायादार भी हमारे मुल्क का ही है, उसको 15 रुपए का आप रिलीफ देंगे, 2 रुपए का रिलीफ हमें भी दे दें, जो हम घर में बिजली सार्फिन जमा करते हैं। मियां साहब अपने तबके को दे रहे हैं कि भाई आपके प्रॉफिट बन जाए, आप माल लें, कमाएं, और सानू भी तो कुछ दो। हमने जो घर में लगाए थे उसमें आपने नेट मीटरिंग की बजाय कोई और मीटरिंग ला रहे हैं। उसका सलीस ज़बान में मकसद ये है कि जो आपको रिलीफ मिला था असी नहीं देंगे। IPPs के मुनाफों पर किसी ने अगर आंख उठाई हम उसकी आंख निकाल लेंगे। आप अवैस साहब की गुफ्तगू देखें, अवैस लगारी साहब की, वो कह रहे हैं कि मैं IPPs की तरफ मैं कुछ, ये उनका स्टेटमेंट था कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। अवाम जाए जिधर मर्जी चले जाएं। तो मियां साहब ये कुछ खबरियां जो है वो लॉर्ड केयर्स ने कहा था इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। इसमें वरीड है कि बिजली की कीमतें कम हो, वो कहां वरीड है यार, इसमें से पैसे कमा रहे हैं। जब खुद नहीं जानते सर, खुद ये इसमें से IPPs में जो है मियां साहब जब हुक्मरानों का खुद प्रॉफिट है अपना जाएंगे। और इस हवाले से सर देखें पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है वो कितनी तरक्की कर रही है। वो तो इनकी नहीं है ना, वो तो पब्लिक सेक्टर में है ना। कितने मुल्कों के मुआहदे हो चुके हैं। वो तो फिर फील्ड मार्शल साहब को कहना, इनका क्या लेना देना उससे। एयरफोर्स और हमारी जो एयर इंडस्ट्री है उसका जो है दिफाई इंडस्ट्री साहब वो तो अलग काम है ना, उसका क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? प्रोजेक्ट चल रहा है सर हमारी दिफाई इंडस्ट्री। मियां साहब ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, माल ऊपर जा रहा है, माल ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, नीचे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर ये कहते हैं महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई होने की शरह स्लो हो चुकी है, महंगाई हो रही है, मुसलसल हो रही है। और अवाम को अगर आप IPPs नहीं छोड़ेंगे तो ये सारे, अब जिस तरह डॉक्टर तैमूर रहमान ने कहा था, इन्होंने वो हमारे छतों पर शमसी तवानाई लगी है उसको इन्होंने नेशनलाइज कर लिया है, और अब हमें वहाँ भी रिलीफ नहीं देंगे। बहरहाल अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और आप दुरुस्त साबित हों और अवाम को रिलीफ मिले, पर इन्होंने होगा या नहीं होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क।